بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، چونکہ کل انشاءاللہ میں یہاں سے روانہ ہونے والا ہوں، اس لیے درس قرآن کے میرے درس کا شاید یہ آخری درس ہوگا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آخری 3 صورتوں پر مختصر سی گفتگو کی جائے. اور ان پر گفتگو کرنے کی صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ یہ اختتام اور آخر میں ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. یہ 3 صورتیں ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کے اور بھی نام ہیں. یہ تینوں صورتیں انتہائی فضیلت والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کو جو شریعت اور شرعی احکام دیے ہیں، ان تینوں صورتوں کے تعلق سے فضائل اور اس کے فوائد جو بیان کیے ہیں، اگر غور سے دیکھیں تو ایک مسلمان کو شب و روز میں چلتے پھرتے مختلف موقعوں پہ پابندی کے ساتھ اسے ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، دہرانا چاہیے. دوم، ان میں جو آخری 2 صورتیں ہیں یہ دعا کے طور پر بھی ہیں، عام حالات میں بھی ان دعاؤں کی ایک بندے کے لیے بندے کو ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ بطور رقیہ اور شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. علاوہ ازیں قرآن کا اختتام ہو رہا ہے. اگر غور سے دیکھیں تو اہل علم نے قرآن کے آغاز اور اختتام کا جو تعلق بتایا ہے، اس اعتبار سے بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے معنی، مفاہیم اور اس کی گہرائیوں کو کسی حد تک جاننا چاہیے. اور چونکہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں، صبح و شام، روز سونے کے اوقات اور علاج معالجے کے طور پہ، رقیہ کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو، عورتوں کو، گھر کے ایک ایک فرد کو اسے سکھائیں، ضروری ہے یہ. اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں بطور دعا کے، بطور رقیہ کے، یا پھر قرآن نماز میں بطور تلاوت کے، نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت پڑھنی ہے تو کچھ صورتیں تو یاد ہونی چاہیے. اہل علم کا کہنا ہے کہ قرآن ہر مسلمان کو کم سے کم اتنا حفظ کرنا ضروری ہے جس سے نماز ادا کر سکے. پہلے حفظ کرے، پھر اس کے بعد تدبر، بعد میں تدبر کرنا، سمجھ کر پڑھنا زیادہ فضیلت والی بات ہے. لیکن کچھ مقدار میں حفظ کرنا ہے، اور جن صورتوں آیتوں کو حفظ کرنا ہے ان میں ان صورتوں اور آیتوں کو ضرور حفظ کرنا چاہیے جنہیں صبح و شام، سونے کے وقت یا مختلف موقعوں پر پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. یہ تینوں صورتیں اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. کچھ گوشوں پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ مکی ہے. سورہ فلق اسے بھی، اور سورہ ناس اسے بھی عام طور سے مکی کہا جاتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ یہ مدنی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ مدنی ہونا افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا اس وقت یہ نازل ہوئی، اور یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا. اور بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن جب جادو ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ لے کر آئے. بہرحال سورۃ الاخلاص سب سے پہلے اس کا ایک نام قل هو اللہ احد بھی ہے،
سورہ اخلاص پہلا نام ہے، مشہور نام ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید کو خالص کرنے کی تعلیم ہے۔ اس کا جو مضمون ہے، مختصر سی سورہ، اس کا جو مضمون ہے اس پر غور کریں، معنی اور مطالب اور گہرائیاں توحید پر پوری کی پوری سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اور اگر ایک بندہ اسے سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں اسے رچا بسا لے، معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر اسے قبول کر لے، تو وہ مخلص ہو جائے گا توحید میں، اللہ رب العالمین کو ویسے ہی مانے گا جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، یعنی اللہ کی اسماء، صفات، افعال، کسی بھی چیز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے جیسا نہیں مان سکتا۔ یہی ہے اخلاص۔ تو یہ ایک نام اخلاص اور اس کی وجہ بیان کی۔ دوسرا قل هو اللہ احد، اس کا نام ہے اس لیے کہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت یہی ہے، قل هو اللہ احد۔ تیسرا اس کا نام ہے اساس۔ اساس بنیاد کو کہتے ہیں، بنیاد جس پر جیسے عمارت کھڑی ہو رہی ہے تو نیچے کی، تو اس کو اساس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی توحید پر پوری کی پوری سورہ مبارکہ مشتمل ہے، اور توحید ہمارے دین کا، اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اس لیے اس کو الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نام اس کا الصمد ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک جامع نام جس میں بہت سارے دوسرے ناموں کے معنی اور مفاہیم گھرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے کا قول یہ بھی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم یہی ہے۔ یہ سورہ اخلاص کے نام ہوئے۔ اس کا محور، مرکزی عنوان، جیسا کہ بار بار ہو رہا ہے، یہ توحید پر مشتمل ہے پوری کی پوری۔ فوائد اور لطائف میں اس سورہ مبارکہ کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فوائد اور لطائف یا مضمون سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے اس کی فضیلت کی بعض روایتوں کی طرف اشارہ بخاری میں مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کی علماء کرام نے توجیہ کی ہے، یعنی قرآن جو پورا ہے 1/3 جتنا ہوگا، 1/3 اس کے برابر ہے یہ 2 لائن کی 1.5 لائن کی سورہ مبارکہ۔ کیسے، کیوں؟ اہل علم نے مختلف توجیحات کی ہیں۔ ہاں، جو جمہور علماء اس کی جو تشریح کو پسند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو پورا کا پورا دیکھیں تو 3 بنیادی مضامین پر یہ مشتمل ہے۔ ایک مضمون ہے احکام و مسائل، شریعت کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مضمون ہے کہ قصص و واقعات ہیں ماضی کے اور مستقبل کے، نیکی کرنے والے یا صحیح اور غلط لوگوں کے احوال اور نتائج۔ تیسرا مضمون ہے توحید، توحید اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، توحید کی دلیلیں، توحید کے احکامات، یا توحید کی جو ضد ہے یعنی شرک اور کفر کا رد۔ 1/3 حصہ قرآن کا اسی پر مشتمل ہے، اور سورہ اخلاص میں اس 1/3 قرآن کے جو تفصیلی مضامین ہیں اس کے معنی اور مفہوم سمٹے ہوئے ہیں، اس لیے یہ تعدل و ثلث القرآن کہا گیا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہ کہا کہ قرآن پورا کا پورا توحید ہے، یا تو اس میں توحید علمی ہے، خبری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، صفات علیہ ہیں، اور اس کے افعال کا تذکرہ ہے۔ یہ علمی توحید ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ صفات ہے، یہ کمال ہے، یہ خوبیاں ہیں، اس لیے وہ حمد کے لائق ہے، اس لیے وہ پاک ہے، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اس کی یکتائی اور اس کی توحید کی دلیلیں ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توحید کا حکم ہے، احکامات ہیں، یا جو احکام و مسائل ہیں، جو دوسرا حصہ بیان کیا گیا احکام اور مسائل ہیں، وہ احکام و مسائل جو بیان کیے گئے ہیں ان کو ماننا توحید کا تقاضا ہے، تو یہ بھی توحید سے جڑ گیا۔ یا پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم فرعون، قوم شعیب، انہوں نے توحید نہیں مانی تھی اس لیے تباہ کر دیے گئے، اور جو انبیاء تھے، انبیاء کرام کے ساتھی تھے، وہ توحید ماننے والے تھے، وہ دنیا میں کامیاب ہوئے۔ اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آخرت کی باتیں بیان کی ہیں کہ معاد میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو جو توحید اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا، اور جو توحید کا مخالف ہوگا وہ ناکام ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ تفصیلات بھی توحید سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یا تو توحید کے تقاضا ہے، یا توحید کی تکمیل ہے، یا توحید کے نتائج ہیں، توحید کو ماننے اور نہ ماننے کے نتائج ہیں۔ اس اعتبار سے پورا قرآن توحید ہے،
علامہ ابن قیم، علامہ ابن ابی العز نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لیے اگر ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین توحید، یعنی سارا کا سارا مضمون توحید ہی توحید ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، یا تو براہ راست ہے، یا اس کے تقاضے ہیں، یا اس کے نتائج ہیں۔ تو اس اعتبار سے سورہ اخلاص میں توحید کا 1/3 مضمون سمٹا ہوا ہے۔ یہ کم فضیلت کی بات نہیں ہے، اس سورہ مبارکہ کی عظمت بتاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا ایک ٹکڑا صرف میں نے پڑھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ صفت الرحمن ہے، صفت الرحمن ہے۔ جو شخص اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو سورہ اخلاص کو پسند کرے گا اللہ اس کو پسند کرے گا۔ اس سے ساتھ میں ایک صحابی کا واقعہ ہے، صحابی کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایک سریے میں سفر کیا، ایک صحابی کو امامت دی، تو وہ شخص سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی دوسری سورہ پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھتے تھے، پھر کچھ اور پڑھتے تھے۔ ہاں، واپس لوٹنے کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ نے کہا کہ جا کے اس سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ عمل کیوں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سورہ، یہ رحمان کی صفت ہے، اس لیے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کے اس کو خبر کر دو کہ رحمان بھی اسے پسند کرتا ہے۔ تم سورہ اخلاص کو پسند کرتے ہو تو رحمان بھی اسے پسند کرتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کی سورت میں، تلاوت میں، نماز میں اگر ترتیب بگڑ گئی، سورت کی ترتیب، تو یہ مذائقہ نہیں ہے، سورت آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ قل اللہ احد پڑھ کے کوئی سورت پڑھتے تھے وہ تو ترتیب بگڑتی تھی، تو سورت کی ترتیب ہو سکتی ہے۔ ایک ہی سورت کی آگے کی آیت پہلی رکعت میں اور پیچھے کی آیت دوسری رکعت میں یہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن سورت اگر آگے پیچھے ہے تو اس میں ترتیب بدل سکتی ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، امام دارمی رحمہ اللہ نے جسے نقل کیا ہے سنن دارمی میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیحہ میں نقل کیا ہے۔ صحیحہ میں یعنی صحیح روایت ہے کہ من قرأہا 10 مرات بونیا لہو بیت فی الجنہ، جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا، 10 مرتبہ پڑھے گا، جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنایا جائے گا۔ 100 مرتبہ پڑھے 10 گھر بنایا جائے گا، تو ایک گھر بنایا جائے گا 10 مرتبہ پڑھنے پر۔ لیکن یہاں پھر سے میں ایک بات جو بار بار دہراتا ہوں، وہ پھر سے یاد دہانی کراؤں کہ ایک آدمی اگر سورہ فاتحہ یہ پڑھ رہا ہے سورہ اخلاص، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، اس کے خلاف جاتا ہے۔ قل اللہ احد ایک آدمی کہہ تو رہا ہے، لیکن اللہ کے جیسا بزرگوں کو بھی مان رہا ہے کہ اولاد وہ بھی دے سکتے ہیں، ہماری دعا کو وہ بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں، حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یا اور کسی قسم کا شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو وہ حق دیتا ہے جو اللہ کا حق ہے۔ اگر ایسا وہ کرتا ہے تو اس کا قل هو اللہ احد کہنا جھوٹ ہے، بے معنی ہے، بے مطلب ہے، بے وزن ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی ہو، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ہو، ان کے فضائل ان کے ماننے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے، غیر مسلم پڑھے گا تو اس کو وہی فضیلت ملے گی کہ جو ایمان والا پڑھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، ایمان ہوگا تب فائدہ ہوگا۔ تو آپ جب مان ہی نہیں رہے ہو قل اللہ احد کہ اللہ ایک اکیلا ہے، اس کے جیسا اور کسی کو مان رہے ہو، تو آپ کا یہ پڑھنا بیکار ہے، بے وزن ہے۔ تو معنی اور مطلب سمجھ کے اسے مانا جائے، تب پڑھیں گے تو فضیلتیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ پڑھے گا جنت میں اس کو گھر ملے گا۔ اسی طرح ایک صحیح الجامع کی روایت ہے کہ من قرأها مع الفلق والناس 3 مرات، جو سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو سورۃ الفلق اور سورہ ناس کے ساتھ صبح اور شام میں 3 مرتبہ پڑھے گا، صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، تو کفاہ اللہ کل شیء، اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے۔ دیکھیے کیا فضیلت ہے کہ اللہ اس کے لیے ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اور یہ فضیلتیں جب صحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہمارے ہاں جو جھوٹی روایتیں، جھوٹی فضیلتیں، الٹی سیدھی باتیں بنا کر بیان کی جاتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے کہ جو یہ تینوں صورتیں صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھے گا، وہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر شر سے تحفظ کا ذریعہ، آپ سیف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غلط نہیں ہو سکتا، ایمان کے ساتھ اسے ماننا چاہیے۔ چنانچہ یہ بھی فرمان ہے، اور یہاں تذکرہ نہیں ہے بلکہ آگے شاید آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ جب آپ بستر پر سونے کے لیے تشریف لے جاتے، تو میں نے اس عمل کو بہت دیکھا ہے کہ اکثر لوگ، ہمارے مسلمانوں میں یہ عمل لوگ کرتے نہیں ہیں، جبکہ کرنا چاہیے، سنت ہے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ بستر پر آتے تو یہ تینوں پڑھتے، ہاں تینوں صورتیں، اور اسے آگے آ رہا ہے اس کا تذکرہ، اور اسے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے چہرے اور سر سے شروع کر کے جسم کے اس حصے تک جہاں تک ہاتھ جاتا تھا گھماتے تھے، پھرتے تھے، اور اس کے بعد آپ لیٹتے تھے، ہاں سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت وغیرہ اس سے پہلے، اور پھر یہ عمل کرتے تھے، آپ لیٹتے تھے، پھر جو دوسرے اذکار اور دعائیں ہیں وہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ آدمی اس سے محفوظ ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا، فرشتہ محافظ مقرر ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ یہ کیا کرتے تھے۔ اس کی کتنی فضیلت ہے، اور میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ جب صبح شام ایک مسلمان بندے کو یہ عمل کرنا ہے تو اسے یاد بھی کرنا چاہیے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے معانی اور مطالب کو ہم سمجھ سکتے ہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دہراتے رہنا چاہیے، تفسیر، حدیث اور اس کے تشریحات کو سمجھ کر ذہن میں مزید بسانا چاہیے۔ یہ کوئی اللہ کا کلام مختصر سا ہے، آپ 10-15 منٹ پڑھ کر اس کے تمام معانی اور مطالب کو گھیر نہیں سکتے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ کسی صحابی نے آ کر ایک لمبی سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وہ تعلیم دیجیے، فلاں سورت سکھائیے، تو آپ نے کہا تمہارے لیے سورۃ الفلق کافی ہے، تم اس کی باریکیاں اور بلاغت یا گہرائیوں کو اگر سمجھ لو تو یہ تمہارے لیے اس لمبی سورت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ حقیقت میں ترجمہ ہوگا اکیلا ہے۔ کس چیز میں اکیلا ہے؟ اکیلا کس چیز میں ہے؟ جو اس کی خوبیاں صفات ہیں سب میں اکیلا، یعنی متفرد ہے۔ اپنے جو اللہ کی صفات ہے اس میں اس کی صفت کے جیسا کوئی نہیں۔ عالم الغیب ہے، کوئی ویسا نہیں ہے۔ اولاد دینے والا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ بارش برسانے والا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ تو عمل ہو گیا۔ سننے والا، جیسا وہ سنتا ہے کوئی سننے والا نہیں، جیسا وہ دیکھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ساری خوبیاں، ساری صفات جو اللہ کی ہے قرآن و حدیث نے بیان کی ہے، جو نہیں بیان کی ہے اور اس کی ہے، ان سب میں وہ متفرد ہے، 1% بھی کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے، میں نے، کسی نے اللہ کے جیسا کسی اور کو سننے دیکھنے والا، علم غیب کو جاننے والا سمجھ لیا تو اس نے اللہ احد نہیں مانا، نہیں قبول کیا، عقیدہ اس کا غلط ہے۔ وہ اللہ کو اکیلا نہیں مان رہا ہے۔ اکیلا اگر اس کے مقابل کوئی آ جائے، اس کے جیسا کوئی آ جائے، اس کا جوڑ کوئی آ جائے تو اکیلا کہاں رہے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات میں اکیلا ہے، ہر کمال، ہر خوبی میں اکیلا ہے، اپنے افعال میں اکیلا ہے۔ جو اس کے اسماء حسنہ ہیں، صفات علیٰ ہیں، ساری چیزوں میں اللہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی مثیل نہیں، کوئی نظیر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک اگر کسی نے کسی بھی طریقے سے مان لیا تو اس نے اللہ کو احد نہیں مانا، اللہ کی احدیت کا انکار کیا۔ یہ اللہ کا اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے احد، اور واحد، وحید اللہ کا نام نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قل هو اللہ، آپ کہیے۔ ہاں علماء نے لکھا، مفسرین نے، قل مطلب یہ کہ آپ کو کہنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، آپ کو یہ سیکھنا ہے۔ تو جب کہنا ہے تو سیکھنا بھی ہے، سیکھنا ہے۔ اور قل جو قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، کچھ لوگوں نے کہا، معمر قذافی زندہ تھا، اس نے کہا کہ اب یہ قل ختم کر دینا چاہیے قرآن میں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آدمی اپنا دماغ جب جہالت کے ساتھ لگاتا ہے تو ایسی بکواس کرتا ہے۔ قل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا کلام ہوتا تو اپنے آپ کو نہیں کہتے قل۔ قل کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی اور کہہ رہا ہے اور وہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اور رسول کو خطاب کر کے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہم کو اور آپ کو بھی خطاب کیا ہے، قل آپ کہیے، یہ کہنا ہے ہمیں، یعنی آرڈر ہے اللہ کا۔ تو اس سورہ کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو کیا کہیے؟ یعنی خود کہنا بھی ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے لفظ کی بحث اس سے پہلے میں کر چکا ہوں، الہ سے بنا ہے، یعنی واحد عبادت کے لائق ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ احد، اب یہاں سے توحید ہے پوری صورت۔ میں پھر سے آپ کو پیچھے لے جاؤں کہ سورہ فاتحہ کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ قرآن کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ ہاں جب میں نے سورہ فاتحہ پر گفتگو کی تھی غالباً پہلے درس میں، تو یہ بیان کیا تھا کسی تھوڑی سی تشریح کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین، اس ایک آیت کریمہ میں، جملے میں پوری تینوں توحید آ جاتی ہے۔ تمام تعریف اس کے لیے ہے اور رب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اس بات ہے۔
للہ الہ سے بنا ہے، یعنی وہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، وہی ذات ہے، لہذا توحید الوہیت آ گئی، اور رب العالمین میں ربوبیت کا معنی آ گیا، توحید ربوبیت آ گئی، تینوں توحید آئی ہے، اور شروعات قرآن توحید سے ہو رہی ہے، قرآن کا خاتمہ بھی توحید سے ہو رہا ہے۔ یہ سورہ اخلاص بھی ہے، اور آگے ہم سورہ ناس پڑھیں گے، رب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس میں بھی تینوں توحید آتی ہے۔ تو توحید سے وہاں شروعات ہو رہی ہے، توحید پر خاتمہ ہو رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہی ہے، اکیلا ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے۔ الصمد کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کی گہرائیوں میں جتنا جائیں کم ہے۔ اہل علم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصمد کا معنی بتایا کہ وہ ذات جو اپنے تمام کمال میں، تمام صفات میں کامل ہے، کامل۔ علم ہے اللہ کا، علم میں کامل ہے۔ حلم ہے، اس کی صفت وہ حلیم ہے، اپنے حلم میں کامل ہے۔ غنی ہے، اپنے غنا میں کامل ہے۔ سمیع ہے، اپنے سما میں کامل ہے۔ بصیر ہے، اپنی بصر میں کامل ہے۔ ہاں، مجید ہے، اپنے مجد میں کامل ہے۔ سید ہے، آقا، سردار، ہاں، یعنی وہ ذات جس کے اندر ساری آقائیت کی ساری صفت ہوں، تو اپنی سید ہونے میں، سعدد عربی میں کہیں گے، سعدد میں، سرداری میں کامل ہے۔ مجد و بزرگی اور بڑائی کی جتنی صفات اور ہیں سب میں کامل ہے۔ کامل پر غور کیجیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، پھر دہراؤں، نوجوان خاص طور سے اسے دماغ میں بسائیں کہ ہم کچھ صفات میں کہتے ہیں نا، جیسے اللہ سننے والا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ سمیع اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا قرآن میں، بندوں کو بھی کہا۔ میں نے اس سے پہلے شاید ذکر کیا تھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے ایک پنڈت نے کہا کہ تمہارا قرآن تو شرک سکھاتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو، سمیع بصیر اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا اور انسان کو بھی کہا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ دہر میں اور کئی جگہ ہے۔ تو یہ وہ بھی سمیع بصیر، یہ بھی تو تم تو خود شرک کرتے ہو۔ تو مولانا ثناء اللہ نے جو جواب دیا، اس سے پہلے سوال کیا کہ پنڈت جی آپ نے ٹرین دیکھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس میں انجن اور ڈبے ہوتے ہیں؟ ہاں۔ انجن اور ڈبے دونوں چلتے ہیں؟ ہاں۔ دونوں کا چلنا ایک جیسا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا فرق ہے؟ انجن اپنی طاقت سے چلتا ہے، ڈبے انجن کی وجہ سے چلتے ہیں۔ تو کہا کہ خالق و مخلوق میں ایک فرق تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ خود کی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ بندوں کے اندر، مخلوق کے اندر جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ڈبے ہیں، وہ انجن ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے مشابہت اللہ سے نہیں دی جا رہی ہے، ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ یہ فرق ہے ایک، کہ اللہ القیوم ہے، قرآن میں کہا کہ وہ بذات خود قائم ہے۔ کائنات کی کوئی ہستی، کوئی مخلوق بذات خود قائم نہیں ہے۔ پہلے تھی، ابھی ہے، پہلے نہیں تھے، تھے، غائب ہو گئے، مر گئے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو ایک فرق تو یہ ہوا بنیادی کہ اللہ رب العالمین کی صفات بذات خود ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا فرق جو اس میں الصمد میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی جو بھی خوبی ہے وہ کامل ہے۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا کوئی بھی علم، کیا ہمارا کہہ سکتے ہیں کامل ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا دیکھ رہے ہیں؟ جتنا اللہ دکھا رہا ہے، اور وہ بہت 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 ہی محدود ہے، انتہائی محدود ہے۔ ایک طرف دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی پردہ آ گیا نہیں دیکھتے ہیں، ہاں، ایک خاص فاصلے تک نہیں دیکھتے ہیں، اندھیرا ہو گیا نہیں دیکھتے ہیں، ایک کو دیکھتے ہیں دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ آواز سنتے ہیں، ایک کی سن رہے ہیں، چار لوگ، ابھی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، چار لوگ اگر بولنے لگے نہیں سنیں گے، توجہ کہیں ہے نہیں سنیں گے، ہاں، ایسے سننے کا فرق ہو گیا، کمی ہو گئی۔ تو یہ آپ سوچئے ہمارا سننا کتنا محدود ہے، بہرے ہو جاتے ہیں، چشمہ لگ گیا، ہاں، اور ایک خاص حد تک دیکھ پاتے ہیں، کچھ دیکھ پاتے ہیں، اور ہوا میں ذرات ہیں نہیں دکھ رہے ہیں، خوردبین سے دکھے گا۔ سورج، ستارے، چاند ستارے فاصلے پر ہیں، تو جتنی ان کی حجم، جتنا ان کا حجم ہے، آکار جس کو کہیں گے، اس کا رقبہ ہے، اس سے بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس سے کئی لاکھ گنا بڑا سورج ہے، لیکن ہم کو دکھتا ہے کہ ایک پلیٹ کے برابر ہے، ایسے چاند دکھتا ہے، لیکن وہ کیا اتنے ہی بڑے ہیں؟ ستارے اتنے دکھتے ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور کئی کروڑ، دنیا سے کئی کروڑ گنا بڑے ہیں۔ تو ہمارا دیکھنا کیسا ہوا؟ بہت ہی ناقص، اور خاص فاصلے کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب اللہ کا دیکھنا کیسا ہے؟ کائنات کے جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے تارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، جتنے مٹی ہے، مٹی کے ایک ذرات ہیں، جتنے جراثیم ہیں، جتنے ہمارے خون میں سفید ذرات، سرخ ذرات، ہیموگلوبن، فلاں اور فلاں جو کاؤنٹ کرتے ہیں، ہاں، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، کیا کیا بولتے ہیں، جتنے تعداد میں ہیں، اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے کائنات کا ایک ذرہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔
یہ ہے اللہ کے دیکھنے کا کامل ہونا. درخت کے اندر ہو، پہاڑی کے اندر ہو، کسی ہمارے جسم کے اندر ہو، پانی میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، یا کسی اور جانور کے پیٹ میں ہو، یا درخت کی شاخوں جڑوں میں ہو، بالوں میں ہو، کوئی ایک ذرہ بھی ہے، ایک لمحے کے لیے اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. سوچئے، آج غور کیجئے گا اس پر. تو اللہ کی ذات کے بارے میں جو میں نے شروع میں ایک دفعہ کہا تھا، اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم جتنا سمجھیں گے اتنا ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. اس کی عظمتوں کی بریائی کا گھیراؤ کوئی انسان ولا یحیطون بشیء من علم، اللہ کے علم اور اس کی ذات کے تعلق سے کوئی بھی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتا. جان سکتا ہے اتنا جتنا اس کی طاقت ہے، جتنا اللہ نے بتایا، لیکن احاطہ نہیں کر سکتا. دیکھنا الگ ہے، احاطہ مطلب گھیر لینا. اللہ نے ہر چیز کو وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا. تو میں عرض کر رہا تھا الصمد وہ ذات جو تمام خوبیوں اور صفات میں کامل ہے. اگر جیسے علم ہے، علم میں کائنات کی پوری چیزوں کو اللہ جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، دنیا کی ساری زبانیں، سارے درخت، سارے پتے، سارے پتوں میں موجود ایک ایک چیز، ایک ایک جز سب جانتا ہے. اگر ایک پتے کا ایک حصہ اللہ کے علم سے باہر ہو جائے، ہمارے ایک بال کے تعلق سے علم اللہ کے علم سے باہر ہو جائے، تو اللہ کے علم میں خامی، نقص، جھول آ جائے گا، عیب آ جائے گا. اور اللہ میں عیب نہیں ہے، خامی نہیں ہے، جہالت نہیں ہے. اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اب اس پر غور کیجئے، دنیا میں کتنے درخت ہیں. ہم ایک شہر کے درخت اور ایک درخت کی پتیوں کو کتنی دیر میں گنیں گے، اگر گنے بھی تو، اور گن بھی نہیں پائیں گے. ہمارے اپنے جسم پر کتنے بال ہیں، خون میں کتنے ذرات ہیں، نہیں گن سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. حقیقت میں اللہ ہر چیز کو گنتا ہے. اس کا علم کیسا ہے، یہ ہے کامل ہونے کا معنی. اب یہ صرف میں نے ایک دو مثال دی، جتنی صفات ہیں سب اللہ کی کامل ہے. الصمد کے معنی میں یہ داخل ہے. الصمد کے معنی وہ ہیں کہ وہ ذات جو اپنے شرف میں کامل ہے، وہ قیوم جس کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ ذات جس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے اور نہ اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے. مطلب یہ کہ نہ وہ کھاتا ہے، جیسے ہم کھاتے بھی ہیں اور پیشاب پاخانہ بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات اس قسم کے عیوب سے پاک ہے. وہ ذات جس کا جوف نہیں ہے، کھوکھلا پن نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، وہ نور جو چمکتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں، سورہ اخلاص میں جو آگے جملے ہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کچھ علماء نے کہا کہ جو آگے جملے ہیں وہ الصمد کی تشریح ہے، الصمد کے معنی میں شامل ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، مطلب اس سے کوئی نکلا نہیں، اور نہ وہ کہیں سے نکلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اصل ہے نہ اس کی نسل ہے، نہ اصل ہے نہ نسل ہے، یعنی نہ باپ دادا ہے نہ بیٹا بیٹیا. اللہ احد ہے، اس لیے الصمد بھی ہے. الصمد کا معنی ہمارے یہاں جو اردو میں آپ قرآن کے ترجمے دیکھیں گے تو شارٹ میں کرتے ہیں کہ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے. دیکھا جائے تو جو تشریحات اور لمبی چوڑی تشریح کر رہے ہیں اس کا مفہوم اس میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم لوگ غور نہیں کرتے کہ جو ذات کسی کی محتاج نہ ہو، کون ہوگا جو کسی کا محتاج نہ ہو؟ ہم میں سے کوئی ہے، وقت کا کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. ان کی بادشاہت، ان کی وزارت، ان کی حکومت، سیاست بغیر دوسروں کی مدد کے چل ہی نہیں سکتی. ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا، وہ روٹی بننے تک کہاں سے گھوم کے آئی ہے. کسان نے بیج بویا، بیج کائے سے بویا؟ ہل سے. ہل کس نے بنایا؟ کسان نے نہیں بنایا، وہ ہل کسی اور نے بنایا. جس نے بنایا اس کے پاس جو مٹیریل آیا وہ کہاں سے آیا؟ وہ کسی اور نے نکالا، بنایا، صاف کیا لوہا، خام لوہے کو. کھودنے والا کوئی اور تھا، کھودنے کے لیے جو مشین، ایک سلسلہ بنتا جائے گا. کسان نے بویا، اس کو نگرانی کی، دیکھ بھال کی، پھر اس کے بعد اس کو جب بڑا ہوا کاٹا. کاٹنے میں جو مشینیں استعمال ہو رہی ہیں، ٹریکٹر ہے اور دوسری مشینیں ہیں، یہ ساری چیزیں دوسرے لوگ بنا رہے ہیں. پھر وہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ میں سے ہم خرید کے لائے، چکی میں پسوایا یا گھر میں پیسا. پیسنے والے کو چکی جو ہے کسی اور نے بنائی. پھر ہم بنانے کے بعد گھر لاتے ہیں، گھر میں اس کو گوندھا گیا، بنایا گیا. اب گوندھنے، بنانے اور پھر آگ جلانے میں جو سامان استعمال ہو رہا ہے، برتن، توا، اسٹو یا جو جلانے کا آلہ ہے، گیس وغیرہ، یہ ساری چیزیں کوئی اور تیار کر رہا ہے. اب اس پہ پکانے کے بعد جب ہمارے پاس پلیٹ میں آتا ہے تو ہم اسے لقمہ بنا کے کھاتے ہیں. ایک لقمہ ہم اکیلے تیار نہیں کر سکتے. یہ پورا پروسیجر جو میں نے ہلکا سا ذکر کیا، ایک لقمہ اتنے محتاج ہیں. اور جب
ایک آدمی اپنے آپ کو اکڑ میں بھی آتا ہے، ارے جاؤ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ نفسیات بھی اللہ نے بیان کی ہے کہ ہرگز نہیں، انسان سرکش ہوا جاتا ہے۔ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق من علق ہے نا، اس کے بعد کہ دم بستہ سے پیدا ہوا، نطفے سے پیدا ہوا، اللہ نے بنایا، جی جان کے بعد جب پیدا ہوا تو کیا کیسی حیثیت تھی، ایک دم نرم و نازک اور کمزور تھا، تھوڑی طاقت آ گئی، جوانی آ گئی تو اب سرکش ہے، اکڑ رہا ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہوا جاتا ہے۔ کیوں سرکش ہو رہا ہے، کیوں اکڑ رہا ہے؟ اور رآہ استغنی، تو سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، حالانکہ ان الی ربک الرجعی، جبکہ تیرے پروردگار کی طرف ہی تجھے لوٹنا ہے۔ تو یہ اوقات کیا ہے؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ الصمد ہے، مطلب ساری کائنات، ہر انسان، ہم اور آپ ایک ایک لمحے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ سانس جو ہم لے رہے ہیں اللہ کی آکسیجن سے سانس لے رہے ہیں، وہ نہیں چاہے تو ایک سانس اندر نہیں جائے گی، اندر گئی بھی باہر نہیں آئے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جو اس کی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب محتاج ہیں، یہاں تک کہ انبیاء بھی محتاج ہیں، فرشتے بھی محتاج ہیں۔ اور جب سب محتاج ہیں تو محتاجوں سے کیا مانگنا؟ میرے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ آگے مجھ سے کہیں، معلوم ہے کہ گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، آپ آگے مجھ سے کہو گے کہ بھائی 1,00,000 2,00,000 جو ہے مجھے مدد کے لیے یا قرض کے طور پر دے دو، ہاں، تو میں تو خوشی سے رو پڑوں گا کہ جو ہے نہیں وہ مانگ رہا ہے، وہ مجھ کو اتنا قابل سمجھ رہا ہے نا، لیکن دے پاؤں گا کیا؟ یہ ایک سمپل اور آسان سی مثال میں نے دی۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ سب محتاج ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں۔ الناس میں انبیاء، اولیاء، صالحین، بزرگان دین شامل ہیں کہ نہیں شامل ہیں؟ شامل ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب اللہ کے فقیر ہو، اور الصمد کا یہی معنی ہے کہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ الغنی ہے، بے نیاز ہے، الحمید ہے، ساری تعریفیں اس کے اندر ہے، لہذا جب ساری خوبیاں ہیں تو کسی کی محتاجگی کی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی اس کے اندر ساری خوبیاں بدرجہ کمال، بدرجہ اتم ہیں، اسی کے لیے تو ہے کہ وہ محتاج نہیں ہوگا۔ میرے پاس اگر پیسہ ہے تو میں بھیک مانگنے کا محتاج نہیں ہوں، میں اپنا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن میری ایک لمیٹیشن ہے۔ تو ایسے اللہ کے پاس ساری خوبیاں ہیں، علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، حکمت بھی ہے، ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کن کہہ دے تو جو چاہے وہ ہو جائے، تو اس کو کس کی محتاجگی؟ فرشتوں کو محتاجگی ہے، نبیوں کو محتاجگی ہے، اولیاء صالحین بزرگوں کو، ایک ایک انسان کو، کائنات کو، پہاڑ اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، آسمان ٹکے رہنے میں اللہ کا محتاج ہے، سمندر، مچھلیاں اور سارے جاندار، دنیا کے چوپائے، پرندے چرندے جتنے ہیں سب محتاج ہیں۔ لہذا مانگنا کس سے چاہیے؟ محتاجوں سے، یا وہ جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے اور ساری کائنات کی حاجتیں پوری کر رہا ہے آلریڈی۔ وہ القیوم ہے، خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے ہے، چلا رہا ہے، مدبر ہے۔ اللہ الصمد۔ میں نے کچھ باتیں کہی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنا بولا جائے کم ہے، جتنی تشریح کروں ادھوری ہی رہے گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر ختم ہو جائے گا روشنائی بن کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اصل نہ نسل، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نکل کے وہ آیا ہے، نہ وہ، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ اور کچھ لوگوں نے، جیسا کہ میں نے بھی اشارہ کیا تھا، کہ الصمد کے معنی میں یہ شامل ہے، لہذا جب اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کا کوئی باپ نہیں، تو اس میں کیا معنی نکلا کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، لا بدایۃ لہ ولا نہایہ۔ دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہے سب کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہے، شروعات اور اسٹارٹنگ ہے۔ ہماری شروعات انسانوں کی آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدمی ہے، ان کے ابا ہیں؟ نہیں ہے نا؟ تو آدم علیہ السلام سے انسانوں کی شروعات، جنوں کی شروعات ابلیس سے، یا جو بھی ان کا جد امجد ہو۔ ہاں، اسی طریقے سے فرشتوں کا ایک آغاز ہے، اللہ نے جب پہلے فرشتے کو پیدا کیا تو وہاں سے ان کا آغاز ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی آغاز ہے کیا؟ ہم نے پڑھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی الاول ہے، وہی الآخر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی دعاؤں کے وقت میں ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، دعا کے بیچ کا حصہ ہے، اے اللہ تو الاول ہے، پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ اس کو سمجھیے، آپ غیر مسلم کو یا توحید کو سمجھانا مقصود ہے تو اس نام کے ذریعے سے بھی اللہ کی توحید ثابت کر سکتے ہیں۔ میں
ایک غیر مسلم سے اندور میں ایک جینی نے مجھ سے پوچھا کہ تم اللہ کو پوچھتے ہو، ہم مہاویر کو، ہے نا، تو تم کہتے ہو کہ اللہ کو ہم کی عبادت کرتے ہیں، تو مہاویر کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جینی نے مجھ سے سوال کیا. ہمارے ایک نو مسلم جو جین سے ہوئے تھے ان کے رشتہ دار تھے، ان کے گھر میں آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ خالق ہے. اور تو بولے پھر ایسے آیا کہاں سے؟ تو میں کہا وہ ہمیشہ سے ہے. اور پھر اس کو سمجھاتے ہوئے میں نے ایک جملہ یہ کہا، وہ دہرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مخلوق ہوتا، اگر تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کی کرتے جس نے اسے پیدا کیا، کیونکہ جس نے پیدا کیا وہ اس سے پہلے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور جو پیدا ہوا ہے وہ اس کا محتاج ہے جس نے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم عبادت کے لائق اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ خالق مالک ہے، اس کی کوئی اسٹارٹنگ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں. اگر وہ کہیں سے شروعات ماننے تو اس کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی نے اور نے اس کو بنایا ہے. سوچئے کہ آپ اور ہم نہیں تھے، یا کوئی نہیں تھا، آدم علیہ السلام نہیں تھے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو خود سے ہوئے کیا؟ اس کا مطلب جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو تو پیدا نہیں کر سکتا. آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ابا کی شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے ان کی بڑی خدمت کی تھی. ہاں، والد صاحب کی شادی سے پہلے آپ ان کے لیے کوئی کام کر سکتے تھے، خدمت کر سکتے تھے؟ آپ تھے ہی نہیں. ہاں، تو آپ تھے ہی نہیں، جو جب موجود نہیں تھے تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. تو اسی طرح آپ غور کیجئے کہ جب پوری کائنات نہیں تھی تو کائنات کی کوئی شخص، حضرت عیسیٰ بھی نہیں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، حضرت آدم بھی نہیں تھے، حضرت عزیر بھی نہیں تھے. جن دیوی دیوتاؤں کو غیر مسلم پوجتے ہیں، ہندو مذہب والے پوجتے ہیں، وہ بھی ان کو مخلوق مانتے ہیں، وہ بھی نہیں تھے. تو جب وہ تھے نہیں تو اس کو بنایا کس نے؟ جس نے بنایا وہ ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو لم یلد ولم یولد کے معنی پر غور کرتے جائیے. ہاں، اس کی کوئی اصل نہیں، مطلب اس کی کوئی شروعات نہیں، اور لا نہایا، اس کی کوئی نہایا نہیں. اگر آپ پیدا ہوئے ہیں، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، فکر ستانے لگتی ہے کہ ہمارے بعد ہماری نسل کا کوئی آدمی ہو. تو انسان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اولاد ایک ضرورت ہے، سہارا ہے. ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنتا ہے، مرنے کے بعد دعاؤں کا سہارا بنتا ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں اولاد کے. اس لیے آدمی اولاد چاہتا ہے. جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ کمی محسوس کرتا ہے. اللہ کی اولاد ہوتی تو کمی ہوتی. ہمارے لیے اولاد کا نہ ہونا کمی مانا جاتا ہے نہیں. ہم نے پڑھا کہ اللہ جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا اولاد، لیکن فزیکل اعتبار سے کبھی کبھی کوئی نقص ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوا یا کوئی اور وجہ. تو اولاد کا نہ ہونا انسان کے لیے نقص ہے، اللہ کے لیے اولاد کا ہونا نقص ہے. کیوں؟ اگر اولاد ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھاپا آ سکتا ہے، اس کو اگلی نسل اور اس کو سنبھالنے والے کی ضرورت ہے، وارث کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وارث کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ساری خوبیاں، ساری کمالات، ساری صفات جیسے ماضی میں ہمیشہ سے ہے، مستقبل میں ہمیشہ کے لیے ہوگی. اس میں کوئی کمی ایک بال برابر نہیں ہو سکتی. ہماری جوانی آئی، طاقت آئی، بڑھاپا آیا، کمزوری آ گئی. اللہ کو بڑھاپا، کمزوری اور موت کا سوال ہی نہیں ہے. اونگ اور نیند بھی نہیں آتی. الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنا. اور زندگی کی جتنی خوبیاں ہیں سب کمال کے درجے میں ہمیشہ ہے. اسی لیے اس کے بارے میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک. پاک ہے وہ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. بابرکت کا مطلب کیا؟ ہمارے لیے برکت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی نعمت میں اضافہ ہونا. اللہ کے لیے کسی خوبی کے اضافے کا سوال ہی نہیں ہے. جو ہے کامل ہے. اگر اضافے کی بات ہوتی تو اس کا مطلب پہلے کم تھا، جب بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کمال. اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، کہ جو خوبیاں ہیں کامل ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. یہ معنی ہے تبارک کا. اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، افضل البشر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ بھی بوڑھے ہو گئے، آپ بھی دنیا سے چلے گئے. تو اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس کو موت نہیں، کمزوری نہیں، زوال نہیں. لہٰذا نہ اللہ کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اور پھر لا مثیل لہ. یہاں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں کہا کہ اس سورہ نے اللہ کی 5 صفات بیان کی. پہلا، واحد لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، قل ھو اللہ احد. دوسرا، صمد لا یحتاج لاحد، وہ صمد ہے لہذا کسی کا محتاج نہیں. والکل یحتاجہ سبحانہ، اور ہر کوئی، ہر مخلوق
اللہ سبحانہ کا محتاج ہے، جس میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب آ گئے۔ اور ایک صفت لا بدایت لہ، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، آغاز ہے، ولا نہایت لہ، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ اور آخری بات ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو، ہمسر اور جوڑ کا، سامنے کا کوئی مقابل نہیں ہے، یعنی لا مثیل لہ، اس کا کوئی مثیل و نظیر نہیں ہے۔ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ باپ ہے، نہ اور کوئی رشتہ دار ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار ہوتا تو وہ اللہ کے جیسا ہو جاتا، اور اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تنہا ہے، احد ہے، اکیلا ہے۔ اگر کوئی اس کے مشابہ کسی بھی معنی میں ہو جائے تو اس کا اکیلا پن قائم نہیں رہے گا۔ یہ سورہ اخلاص کا مختصر سا معنی میں نے بیان کیا، اور آخر میں اس کا تذکرہ شروعات سے جوڑ دیجئے کہ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہدایت ہے، فرقان ہے، جس کو ہم کو اس رات میں ملا تھا لیلۃ القدر میں، اور سارے رمضان کی لیلۃ القدر کی فضیلتیں اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اس قرآن کو کتاب ہدایت، الفرقان، روح، نور، تذکیر، ذکرہ، نصیحت، یہ جو نام دیے گئے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے اور اختتام بھی توحید پر ہوتا ہے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص سے آگے بڑھ رہا ہوں میں، دوسری سورہ سورۃ الفلق ہے، مختصر سی، اور آپ صرف اگر ترجمے پر غور کر لیں، تشریحات نہ بھی جانیں، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ آپ کی، میری، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر بچے کی ضرورت ہے یہ دعا۔ اب یہاں ایک اور بھی چیز کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں دعا پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، ہاں، اس کا ایک نام ہی ہے 18-20 ناموں میں سے، کچھ لوگوں نے اور زیادہ گنائے ہیں، ایک نام ہی ہے سورۃ الدعاء۔ اور ہم نے پڑھا، بار بار ذکر ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آخر تک جو اللہ سے دعا اللہ نے خود سکھائی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے کو پڑھنا ہے، مقتدیوں کے امام ہے، پڑھنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھتا پڑھنے لگے وہ، کیونکہ دلیلیں اس پر ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ دعا اہل علم نے کہا کہ بندوں کے لیے، انسان کے لیے سب سے ضروری، سب سے اہم، سب سے مفید دعا ہے کہ ہدایت ملے ہی نہیں، ہدایت پر قائم بھی رہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کہہ کے کہہ رہا ہوں، رمضان میں ہمارا جذبہ، ہمارا مسجد سے تعلق، قرآن سے تعلق کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ رمضان رخصت ہوا تو شیطان کی طرح ہمارے اندر بھی وہ آزاد ہوتا ہے، ہم بھی کسی حد تک مسجد سے اور پابندیوں سے کہیں نہ کہیں آزاد ہو جاتے ہیں، فرق پڑتا ہے۔ تو ثابت قدم رہنا کہ جو ہمیں دین ملا ہے اس کو محفوظ رکھنا، جو نیکیاں کی ہیں اس کو بچائے رکھنا، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ معانی اہدنا الصراط المستقیم میں آتا ہے۔ سوچئے کہ ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ہمارے نوجوان دیکھیے نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں، کوئی مرزا پیدا ہوتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، شیعیت اور رافضیت کی گمراہیوں کو پیش کرتا ہے، ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ کوئی منکرین حدیث آیا، اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، کوئی وحدت الوجودی عقیدہ بیان کرتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی آتی ہے تو اس دعا کی ضرورت پڑتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ سب سے اہم دعا ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہے، یہ اپنے آپ کو بچانے اور جنت کے راستے پر قائم رکھنے اور جنت تک پہنچنے کا، مغضوب علیہم والضالین کے طریقے سے بچنے کا کی دعا ہے۔ تو شروعات میں بھی دعا اور قرآن کا خاتمہ بھی دعا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں صورتیں سورۃ الدعاء بھی کہی جا سکتی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سورۃ الدعاء سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ تو آخر بھی دعا، اس سے دعا کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بندے اور ہم اور آپ جتنی بھی عبادتیں رب العالمین سے کرتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، انفاق کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، یا براہ راست اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ چیزوں سے بچاؤ مانگ رہے ہیں کہ فلاں چیز سے بچا اور فلاں چیز عطا کر، یہ ساری کی ساری چیزیں دعا ہے۔ اور ساری عبادات کا نتیجہ آتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، تیرے عذاب سے بچا، تیری رحمت سے نواز، تیری جنت دے دے، تیرے جہنم سے محفوظ کر، آزاد کر، نجات دے۔ نتیجے کی دعا یہ ہے، دنیا میں بھی، دنیا میں جو تیرے عذاب ہیں، آفات ہیں، شرور ہیں، فتن ہیں، شیاطین الانس کے، شیاطین الجن کے، وہ سارے فتنوں سے ہمیں بچا، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ان صورتوں میں سکھایا گیا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ فتنے ہمارا تعاقب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ دعا سکھائی گئی مکی 2 صورتوں میں، اور یہ اس وقت سکھائی گئی تھی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اب اس کا بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں جادو ہے ہی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جادو ہے لیکن نبی پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر نبی پر مان لیا جائے تو امین احسن اصلاحی جیسے اور بہت سارے منکرین حدیث بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر ایسا ہوتا تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ تم تو سحر زدہ آدمی کی اتباع کر رہے ہو، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ سورہ بنی اسرائیل، اور ایک جگہ اور کہا، 2 جگہ کہا ہے قرآن نے، سورہ فرقان میں،
کہ تم تو ایک سحر زدہ، دونوں مکی آیتیں ہیں. اب مکہ میں جو ہوا وہ مدینہ کی بات کا رد کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے ماننے سے کفار کا یہ اعتراض ثابت نہیں ہوتا. نمبر ایک، بہت شارٹ میں جواب دے رہا ہوں، تفصیل سے اس پر کتابیں لکھی گئی ہے. دوم یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو دین پر اثر نہیں پڑا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں. سوم یہ کہ قرآن میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جادوگروں نے جب اپنے لاٹھی ڈنڈے ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے اثر سے وہ دوڑتے ہوئے نظر آئے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں موسیٰ کو خیال گزرا من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے جادو کی وجہ سے اس کو خیال گزرا کہ یہ انہا تسعیٰ، وہ دوڑ رہے ہیں. اور صرف اتنا خیال ہی نہیں گزرا، آگے قرآن کہہ رہا ہے اسی آیت میں آگے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. یہ فطری والا ڈر تھا، اللہ سے ڈرنے والا ڈر نہیں تھا. اگر اللہ کا ڈر کسی اور سے ہو جائے تو یہ شرک ہوگا. یہ فطری، جیسے کوئی سانپ آ گیا آپ فطری طور سے ڈر جاتے ہیں، آپ کے کان میں کسی نے چیخا گھبرا گئے، یہ الگ چیز ہے فطری. تو موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہ کہتے ہیں ارے خیال گزرا، حقیقت میں نہیں تھا. تو خیال گزرا ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اب مجھے آپ کچھ کتاب کو ایسا بتاؤ کہ یہ مجھے بلی دکھنے لگے، ہے کتاب ہی مجھے دکھ رہی ہے بلی، تو یہ جادو ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی جادو ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ خیال گزرا تب بھی جادو ہی ہے. وہ جادو کی قسمیں ہیں، کوئی بدلتا ہے نہیں بدلتا ہے، حقیقت نہیں بدلتی، لیکن دکھ رہا ہے نا آپ کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوا جادو، اثر ہوا، مطلب نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے. اور جادو کی تاثیر ہے، اس کا سیکھنا سکھانا حرام ہے، کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے آدمی، لیکن وہ ہے. اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے مقابلہ کیا تو ایک چیز یہ ثابت ہوئی. امین احسان اصلاحی صاحب نے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اثر ہوا تھا. تو اب سوال یہی ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے ہوا تھا، چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، تو کیا یہ شان رسالت کے منافی نہیں ہے؟ تو آپ ٹائم بائنڈنگ کیجئے کہ کتنی دیر تک ہوتا تو ٹھیک ہے، کتنی دیر ہوتا تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، اس کا یہ دو صورتیں بھی اس کا ثبوت بنتی ہیں. مجھے آگے بحث کرنا چاہیے تھی، لیکن شان نزول کے تناظر میں اسے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جادو ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، دو فرشتے. بخاری وغیرہ کی روایت ہے. اس روایت کو لوگ کھینچتان کے ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ غلط بات ہے. اور بہت سی دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ایک فرشتہ سرہانے ایک پایتانے کھڑا ہوا، اور ایک نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ کہا بہی تب، ان کو جادو ہوا ہے. کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے. کہاں کیا؟ فلاں فلاں جگہ پتلے میں، بیر زروان ایک کنواں ہے، اس کنویں میں پتلے میں سوئیاں گاڑ کر 11 سوئیاں اور 11 گرہیں لگا کے جو ہے جادو کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا اس سے پہلے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. پھر آپ کہا کہ ان کا علاج کیا ہے؟ تو یہ دو صورتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود جادو کا ہونا یہ توحید کی دلیل ہے. غور کیجئے، اگر آپ اللہ ہوتے یا اللہ کی صفات کے حامل ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا. آپ اتنے دنوں تک جادو کے زیر اثر رہ کے تکلیف نہیں جھیلتے. آپ کو یہاں تکلیف ہوئی جادو کی. علامہ ابن قیم اور علماء نے لکھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو بخار آتا تھا. جیسے احد میں کفار اور مشرکین کے حملے میں آپ شدید زخمی ہو گئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، گڑھے میں گرنے سے آپ کے گھٹنے زخمی ہو گئے، اور آپ کی تکلیف کی انتہائی تکلیف ہوئی، شدت کی تکلیف ہوئی. جیسے جسمانی طور سے آپ کو دنیاوی تکلیف ہوئی، بیماریاں ہوتی تھی، ایسے ہی جادو کا ہونا ہے جو اللہ کی مشیت سے ہوا، اور وہ ہمارے اور آپ کے نمونے کے لیے ہوا کہ اگر ہم میں آپ میں کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھونک جھاڑ کرنا، کاہنوں جادوگروں کے پیچھے بھاگنا، غیر شرعی عمل کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ شرکیات اور کفریات میں نہیں جانا ہے. جادو کے اثر سے مر جائیے چلے گا، شرک اور توحید، شرک کو نہ اختیار نہ کریں، توحید کو نہ چھوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تکلیف میں آنا ہمارے لیے نمونے کے طور پر اللہ دکھانا چاہتا تھا. اور اس سورے میں جو آگے آیا تھا من شر النفاثات فی العقد، کہ گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے پروردگار رب الفلق میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے کہ گانٹھ، نفاثات پھونکنے والیاں، عقد عقدتن کی جمع گانٹھ، اور اسی سے عقیدہ بنا ہے. ہاں، تو عقد یعنی گانٹھوں میں پھونک لگانے والیوں کے شر سے. ارواح جو بدخبیث ارواح ہیں، اس کا معنی لوگوں نے یہ، کچھ لوگوں نے کہا لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھیں. اہل علم نے کہا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں، یہاں ارواح خبیثہ مراد ہے. جو بھی ہو، جب آدمی جادو کرتا ہے تو شیاطین کی مدد لیتا ہے. جادو اس چیز کو کہتے ہیں جس کا سبب نظر نہیں آئے لیکن وہ عمل ہوتا ہے، اسی کو جادو کہتے ہیں.
تو ایک عام لفظوں میں نے تھوڑی سی تعریف کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ گرہ میں گانٹھ مارنے والیوں کے شر سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرہ میں گانٹھ مارنے کا شر ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، تب تو اللہ نے دعا سکھائی نا ہمیں کہ اس سے بچا. اگر گرہ میں پھونک مارنے والیوں کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، کوئی شر ہوتا ہی نہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا اثر اور اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بہت ہی مختصر میں شان نزول بھی بتایا. یہ سورہ مبارکہ الفلق کہلاتی ہے، اس لیے کہ اس میں رب الفلق یا فلک کی طرف رب کی اضافت کر کے پناہ مانگی گئی ہے، پناہ کی تعلیم دی گئی ہے. اسی طرح پوری آیت کے ساتھ اس کا نام پکارا جاتا ہے قل اعوذ برب الفلق. ہاں، ترجمہ ہوگا کہ آپ کہیے کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں. تھوڑی سی بات اس پر کریں گے. فلک اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروعات میں یہ کی اور اس کی قسم بھی کھائی. اسی طرح دوسرا کہ سورت کی شروعات جو ہے اس آیت سے ہو رہی ہے، تو دوسرا نام قل اعوذ برب الفلق پوری آیت کے ساتھ کہتے ہیں. اس میں اس کی اور سورہ ناس کی ملا کر فضیلت کی متعدد حدیثیں ہیں. صبح کے اذکار میں بھی ان کے پڑھنے کی تعلیم ہے، شام کے اذکار میں بھی. بستر پر جب آپ جاتے ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ قل اللہ احد کے ساتھ ان دونوں کو پڑھنا ہے. شرور و فتن سے آپ کو بچنا ہے. آپ اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں، بارش ہے، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کا کہیں ڈر ہے اور کسی چیز کا ہے، آپ اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. ایمان ہونا چاہیے. ہاں، تو اس کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں میں نے کچھ کا ذکر کر دیا، ہو سکتا ہے اور بھی روایتیں ہیں، چند کا ذکر میں نے کر دیا. اب اس کا محور ان دونوں صورتوں کا یا اس کا محور کیا ہے کہ اس کا محور یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی شرور ہیں، چھوٹی سی صورت دعا، دنیا میں جتنے بھی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، شرور ہیں، سب سے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اللہ سے پناہ طلب کرنا. اللہ سے پناہ طلب کرنے کی جب اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے تو سوچئے یہاں قرآن کا ایک سبق یہ بھی ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمارے ان بھائیوں کو بہت شدت سے سمجھانا چاہیے جو دوسروں سے لو لگاتے ہیں، امید باندھتے ہیں، دوسروں سے اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ خود تعلیم دے رہا ہے کہ دنیا کے ہر شر سے مجھ سے پناہ مانگو. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے فلاں بندے سے مانگوں گا، ڈائریکٹ نہیں پہنچتی تیرے پاس، انڈائریکٹ بھیجوں گا. ہاں، وہی بات کہ اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں پورا کروں گا. ہاں، اللہ کہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ تیرے سے نہیں مانگوں گا، تجھ سے نہیں مانگوں گا، تیرے فلاں بزرگ سے بولوں گا، وہ میری گزارش کی اپلیکیشن تجھ تک پہنچائے گا، پھر تو قبول کرنا، ورنہ یہ تو گستاخی ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ دوں گا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس سے بولوں گا، تو یہ گستاخی ہوئی یا ایمان ہوا؟ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ اللہ کو لائق نہیں سمجھتے. آپ کو اولاد نہیں مل رہی ہے، آپ بزرگ سے بول کے اولاد مانگ رہے ہو، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ اللہ آپ پر رحم نہیں کر رہا ہے، آپ کی ضرورت نہیں جان رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے. تو وہ بزرگ سمجھ رہے ہیں، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا وہ بزرگ ہے، رحیم و رحمان اللہ ہے. بول رہے ہو اس سے تو یہ زیادہ رحم کر کے آپ کو وہ چیز دلا دے گا جو رحمان و رحیم نہیں دے رہا ہے. تو آپ کس کو بڑا رحم والا مان رہے ہو؟ شرک کرنے والا کئی اعتبار سے اللہ کی شان میں انتہائی خطرناک قسم کی گستاخی کرتا ہے. اسی لیے مشرک اس لائق نہیں ہے کہ مر جائے اسی پر بغیر توبہ کے تو بخشا جائے، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، جہنم کی آگ اسے کبھی بھی صاف نہیں کرے گی، اس لائق نہیں بنے گا کہ وہ جنت میں جائے. چنانچہ اس فوائد و لطائف میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ تعوذ کریں، پناہ مانگے ایک صفت سے، رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. احسن البیان میں جو انہوں نے ہمارے ترجمہ ہے محمد جونہ گڑھی کا کہ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب سے، فلق کا ترجمہ صبح کیا ہے، صبح کے رب سے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور حاشیے میں شیخ صلاح الدین، حافظ صلاح الدین صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ ترجمہ زیادہ افضل ہے. کچھ مفسرین کا حوالہ بھی دیا ہے، علامہ شوکانی یا کسی کا، کہ ان کے نزدیک یہی زیادہ بہتر معنی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر معنی وہ ہے کہ فلق کو فلق کے معنی میں رکھا جائے. اس میں صبح بھی آ جاتی ہے، صبح کے علاوہ اور ساری چیزیں آتی ہیں. علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے لفظ فلق پر بڑی اچھی خاصی بحث کی ہے. فلق یعنی پھاڑنا، فلق کا رب، پھاڑنے والا رب. کیا مطلب ہے؟ اب یہاں صبح کہا، رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کو طلوع کرتا ہے رب العالمین. تو گویا ایک مناسبت یہ ہو گئی کہ وہی پروردگار ہے جو رات کا اندھیرا چھانٹ کر صبح کا اجالا اور روشنی لاتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے،
دقت ہے تو اس کو ہٹا کر آپ کو خوشحالی، آرام، سکون، صحت دے سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن فلک میں اس کے اور بھی معنی ہے صبح کے ساتھ ساتھ، کہ رات کے اندھیرے کو چھوڑ کر، قرآن نے کہا فالق الاصباح، قرآن میں کہا کہ اللہ ہی ہے جو اصباح، صبح کے اجالے کو پھاڑنے والا ہے، رات کو پھاڑ کر اندھیرے کو کاٹ کر چھانٹ کر صبح نمودار کرتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کی ایک صفت اور حدیثوں میں بھی ہے، سونے کی جو دعا ابھی میں نے پڑھی تھی اس میں ہے اللہم رب السماوات السبع، رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم، ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوا، قرآن میں بھی ہے یہ۔ دانے اور بیج کو، حب دانے کو کہتے ہیں، ہاں، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، تو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے اللہ رب الفلق ہے۔ دانے اور گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے؟ کسان نے زمین میں بیج ڈال دیا، اب وہ بیج پودا کیسے بنتا ہے، درخت کیسے بنتا ہے؟ بیج پھوٹتا ہے، اس کی پو پھوٹتی ہے، کوپلیں نکلتی ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے زمین سے، سورج سے، پانی سے ساری چیزیں لے کے قدرت کے حکم سے اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت وہ پیڑ پودے جو ہے بڑھاتا ہے۔ تو یہ جب دانہ پھٹتا ہے، سوچئے کھجور کھا کے ہم جو گٹھلی پھینکتے ہیں اس کو تصور میں لائیے، گٹھلی ہے وہ، گٹھلی کو ہم پھاڑ پھوڑ کے اس میں سے پودا کھینچ سکتے ہیں؟ کوئی انسان نکال سکتا ہے؟ اب اس پر غور کیجئے کہ اللہ نے جو نظام بنایا کہ اسی گٹھلی کو جو سوکھ جاتی ہے، جامد ہے، جب ہم پانی زمین میں دباتے ہیں اور اس پہ پانی وغیرہ ڈالتے ہیں، زمین زرخیز ہوتی ہے، تو وہی پھٹ کر اپنے اندر سے اگنے لگتی ہے۔ کون اگاتا ہے اس کو؟ پھاڑ کر پودا کون نکالتا ہے؟ وہی ہے فالق الحب والنوا۔ بیج کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں، جتنے پیڑ ہیں، جتنے غلے پیدا ہوتے ہیں، گیہوں، چاول، باجرہ، جوار، جو، سب اللہ کے دانے کے پھاڑنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے اس پھاڑنے سے دنیا کی زندگی کا کاروبار چل رہا ہے، انسانوں، جانوروں، سارے لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اور پھر بیج ہی نہیں پھٹتا، اور بھی غور کیجئے کہ جب بیج اندر ہے نا، زمین کے اندر، وہ پھٹ کے کوپل آ رہی ہے، اب کوپل باہر آ رہی ہے تو زمین کے اندر ہے، تو زمین کو بھی پھٹنا پڑتا ہے، مطلب زمین کو بھی اللہ پھاڑتا ہے اور یہ نمودار ہوتا ہے۔ تو ان پیڑ پودوں کی زندگی پھٹنے سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے ہر زندہ انسان یا جانور کی زندگی چلتی ہے، فالق الحب والنوا کی اس صفت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے کہ ہم اور آپ پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے؟ ماں باپ کا ملاپ ہوا، ماں باپ کے ملاپ کے بعد نطفہ جو ہے، وہ نطفے میں سے ایک وقت میں ایک آدمی کا جب احتلام ہوتا ہے تو سائنس والے بتائیں گے، پیتھولوجسٹ بتاتے ہیں کہ ون ٹائم جو ایک آدمی، نارمل آدمی کا، صحت مند آدمی کا اسپرم یا کیا کہتے ہیں اسے نکلتا ہے، تو اس میں کتنے ملین، کوئی جانتا ہے یہاں؟ میں نے 90 ملین کہا تھا ایک مرتبہ، 60 سے 90 ملین، لیکن کسی نے ٹوکا کہ نہیں نہیں اس سے بھی زیادہ، کچھ 100-200 ملین بتائے تھے۔ ہاں فاروق صاحب ہے نا جی، 15 ملین نہیں، منیمم 60 ملین بتایا نارمل آدمی کا، اور انہوں نے جو مجھے پیتھولوجسٹ بتایا تھا میکسیمم 90 ملین۔ تو ان کا ایک یہ بتاتے ہوئے ان کا ایک جملہ تھا، ہمارے دوست ہیں پیتھولوجسٹ، ان کا ایک جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ 90 ملین اگر کسی ایک آدمی کے ایک وقت کے احتلام میں 90 ملین وہ کیڑیاں ہیں، اور ایک کیڑی سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی دمچی ہوتی ہے، ہاں، تو وہ ایک وقت میں جتنی کیڑیاں نکلتی ہیں اس سے پوری دنیا کی عورتیں حاملہ ہو سکتی ہیں۔ ایک ایک کیڑی سب کو بانٹ دی جائے گا، پہنچا دی جائے، کتنے ایک سے بچہ کتنے ضائع ہوتے ہیں۔ خیر وہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ اب وہ جو نکل کے جو ایک بچہ بننے والا ہے، وہ اس میں لیس دار مادے میں چلتا ہوا ایک دم باریک سی جھلی جو عورت کے مادر رحم تک جاتی ہے، ہاں، جہاں بچہ استقرار حمل ہوتا ہے، بچے دانی جس کو کہتے ہیں، رحم، وہاں تک پہنچتا ہے، اور وہاں اگر بیضہ ہے، ہاں، یہ ہمارے منتھلی جو خون آتا ہے عورتوں کو، تو وہ ایک بیضے کی اور خون کی ایک شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر استقرار حمل نہیں ہوتا تو وہ گندگی کی شکل میں وہی باہر نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ حیض کا خون ہے۔ تو جا کے وہ سائنس والے بتاتے ہیں، اب جا کے وہ اس بیضہ میں جا کے ملتا ہے، بیضہ پھٹتا ہے تو یہ جا کے اس میں پیوست ہوتا ہے، اور پھر دونوں کے ملاپ سے ایک سوائے اور کیا وہ کروموزوم کو کہتے ہیں، دونوں میں وہ پھر 7، 14 اور کیا کیا تعداد ڈبل ہوتی جاتی ہے، خلیات بڑھتے ہیں، اور 4 مہینے میں پھر اس کے اندر جو ہے فرشتہ آ کے روح ڈالتا ہے۔ پہلے وہ جمع ہوا، پہلے نطفے کی شکل میں، قرآن نے جو کہا کہ وہ رحم کی دیوار سے چپکا رہتا ہے، جونک کی طرح، علقہ اس کو کہتے ہیں، جمع بستہ، پھر مضغہ بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے،
پھر عظام، اس پہ ہڈیاں آتی ہیں، پھر اس کے اوپر جسم کا ڈھانچہ آتا ہے، اور 4 مہینے جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اس میں روح ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، یہ جو پروسیجر ہے، ہاں، اس میں بھی دیکھیے کہ پھٹنے کا عمل ہو رہا ہے۔ جب استقرار ہوتا ہے تو بیضہ پھٹتا ہے، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے دانی پھٹتی ہے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اب تو ہمارے یہاں نارمل ڈیلیوری بہت کم ہونے لگی ہے، ڈاکٹروں کا کافی خرچہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نکالتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہونے نہ دی جائے، ہاں، ڈرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں بھی وہ پھاڑ پھوڑ کے نکالتے ہیں، ہاں، آپریشن کر کے سرجری کے ذریعے سے۔ تو یہ بھی فلک ہو گیا۔ خیر، اس میں کہیں گے کہ یہ تو ذریعہ بن رہا ہے ڈاکٹر۔ خیر، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ غور کریں تو انسانی زندگی، جانوروں کی، اور جانوروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جانوروں کی زندگیوں میں فلک کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تفصیل میں جانے کے بعد بعض اہل علم نے کہا کہ جیسے قرآن کی شروعات میں اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اللہ کی صفت ہے، سارے جہانوں کا پالنہار، پروردگار، پالنے والا، اسی کے قریب قریب معنی دیتا ہے رب الفلق، کہ وہ ذات جو پھاڑ کر پوری کائنات کے زندہ رہنے والے انسانوں، جانوروں، حیوانات، پرندوں چرندوں کی زندگی کا انتظام کرتی ہے۔ تو اس رب کا ذکر کر کے، ایک صفت ذکر کر کے آگے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ نوٹ کیجئے گا یہ دماغ میں کہ اس سورہ میں ایک صفت اللہ کی ذکر کر کے 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ کون سی 4 چیزیں؟ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں، سیکھیں، تعوذ اور پناہ مانگتے ہوئے یہ کہیں، کیا کہیں؟ رب اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی، پھاڑنے والے رب کی، صبح کرنے والے رب کی، ہاں، بیج اور گٹھلی پھاڑنے والے رب کی، انسانوں کو جنم دینے والے رب کی، پیدائش کرنے والے کی، رب کی۔ اس میں سارے معنی آ گئے۔ رب الفلق، من شر ما خلق، ہاں، یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ من شر ما خلق جب کہا تو ساری کائنات اس میں آ گئی، ہاں، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اب اس میں شیاطین بھی آ گئے، جن شیاطین بھی آ گئے، سانپ بچھو اور جتنے جانور، موذی جانور ہیں وہ بھی آ گئے۔ ہمیں جو مصیبتیں بلائیں نظر نہیں آتی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہر رات کو مصیبتیں نزول کرتی ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ بسم اللہ کہہ کے برتن کو بند کرو۔ اگر برتن ڈھانکنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک لکڑی ہی کو بسم اللہ کہہ کے برتن کے منہ پہ رکھ دو، کیا کیا بلائیں نازل ہوتی ہے تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس میں وہ بلائیں بھی آ گئی جو ہمیں نہیں دکھتی، وہ بھی آ گئی جو دکھتی ہے، شیاطین بھی آ گئے، اور اہل علم نے لکھا کہ اس میں جہنم بھی آ گئی، کیونکہ جہنم بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے، اور جو جہنم میں جائے گا اس سے بڑھ کر اس کے لیے شر کیا ہوگا۔ تو جہنم کے شر سے انسانوں میں جتنے لوگ ہیں، ساری چیزیں، آپ جو جو نقصان کی چیز سوچ سکتے ہیں، اس ایک جملے میں سب آ گیا۔ من شر ما خلق، وہ ساری چیزیں جس کو اللہ نے پیدا کیا، ان تمام چیزیں جو انسان کے حق میں شر اور مصیبت کا اور پریشانی کا ذریعہ ہو سکتی ہے، پروردگار ان سب سے، رب الفلق، ان سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے بچا لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے بچانے والا صرف رب الفلق ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ ہاں، پھر اگلا جملہ، یہ اس میں ساری مخلوقات آ گئی۔ اب یہ عام ہے، کامن ہے۔ اب عام کے بعد کچھ خاص چیزوں کا ذکر کیا عموم کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموم میں تو سارے شرور آ گئے، لیکن کچھ شرور ایسے بھی ہیں جو بڑے ہیں ان کے مقابلے میں، عموم کے مقابلے میں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے من شر غاسق اذا وقب، غاسق، ڈھانپ لینے والی، اندھیرا چھا جانے والی کے شر سے، جب اندھیرا چھا جائے، یعنی رات۔ اب کچھ لوگوں نے خاص طور سے کہا ہے کہ یہاں مراد چاند ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، تو چاند جب نکلتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو رات کی تاریکی اس کے شر سے۔ رات کی تاریکی کیا ہے؟ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا اور مومنین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں روشنی کا ذکر ہوتا ہے، نیکی روشنی سے جڑی ہوئی ہے، ہدایت روشنی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور جہاں شر کا، برائی کا، غلط کاموں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اندھیرا اور شیاطین کا ذکر ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شیاطین کو اور مجرمین کو، جو گناہ کرنے والے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کو اندھیرا پسند ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں گناہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ چوری اندھیرے میں ہوتی ہے، زنا، بدکاری کرنے والے لوگ اگر یورپ کی طرح آج اس کو فن نہ بنا دے تو اندھیرے ہی میں پسند کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ابھی یہ سب زندہ ہے، اس لیے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں برسر عام کر کے اس کو جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، وہاں بھی ہے شرم و حیا، تو وہ بھی اندھیرا پسند کرتے ہیں۔ تو بدکاری کرنا ہے، اندھیرا پسند کرتے ہیں، چوری، ڈکیتی، کوئی بھی گناہ کرنا ہے، انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور لوگوں کو اعمال کو چھپانے والی چیز اندھیرا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی شیاطین اندھیرے میں ہوتے ہیں،
کئی واقعات لوگوں نے نقل کے شیاطین جب لوگوں کے پاس آتے ہیں بہکانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو اندھیروں کو پسند کرتے ہیں. تو اندھیرا شر کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے، یا کیا مفید نہیں کہیں، سازگار ہوتا ہے. گناہ کرنے والوں کے لیے اجالے سے زیادہ اندھیرا سازگار ہوتا ہے. اور اندھیرے میں صرف یہی نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو بھی اندھیرے میں زیادہ نقصان پہنچانے کا امکان ہوتا ہے. ہاں، اور یہ ہمارے ہاں جو ہندو مذہب میں مشہور ہے، کچھ مسلمان بھی ایسی بدعقیدگیوں کا شکار، وہ اماوسی رات اور کون سی رات بولتے ہیں کہ فلاں چاند نکلتا ہے یا اماوس ہوتی ہے تو زیادہ جو نقصان ہوتا ہے اور نحوست والا ہوتا ہے. اصل اس کی وجہ یہی ہے کہ جب چاند نہیں نکلتا، آپ نے اس سے پہلے والقمر قدرناہ سورہ یاسین میں نے ذکر کیا تھا کہ چاند کے 8 منازل ہیں، ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے، اور 2 دن یا 1 دن مہینے میں طلوع نہیں ہوتا. جب طلوع نہیں ہوتا چاندنی بالکل نہیں ہوتی تو رات میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، چاندنی رات کے مقابلے میں گھپ اندھیرا. تو اس وقت جو ہے کیڑے مکوڑے اور زیادہ بلوں سے نکلتے ہیں، سانپ بچھو نکلتے ہیں، اور ایسے میں حادثات زیادہ ہوتے ہیں. تو لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ لیا، قرار دے دیا. تو بہرحال اس اندھیرے کا ایک نقصان تو ہوتا ہی ہے کہ خطرہ نظر نہیں آتا، چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے وغیرہ. تو بہرحال اللہ نے تعلیم دی کہ رات کو جب رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ہاں، چاندنی رات میں بھی بعض مرتبہ کچھ جانور، کچھ بلائیں نکلتی ہیں تو اس میں چاند والا معنی بھی آ گیا. تیسری چیز جو بتائی، من شر النفاثات فی العقد، یہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے اس کا ایک نمونہ ہے کہ جادو کرتا ہے. اب ایک آدمی جادو کرتا ہے، وہ کفر والا راستہ ہے. ایک آدمی کچھ اور عمل کرتا ہے کہ میرا دشمن ہے، میرا فلاں ہے اور فلاں فلاں ہے، تو میں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تجارتی اعتبار سے اس کو دھندے میں، کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کو اولاد نہ ہو، اس کی صحت خراب ہو جائے، اس کے بچے کو بگاڑ دیا جائے، اس کو منصب نہ ملنے دیا جائے. تو انسان اپنی کوششوں سے انسان کو جو نقصان پہنچاتا ہے، اس میں گویا ایک علامت آ گئی کہ گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، کہ جو گانٹھ باندھ کر جادو ٹونے کا عمل کرتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی جائے. گویا یہ اس میں وہ بات آ گئی. اور میں نے تھوڑی سی اس پر تفصیلی گفتگو کی کہ اس میں جادو آ گیا خاص طور سے انسانی اعمال میں. اور آخری شر جو ہے جس میں پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی سورہ مبارکہ میں، شر النفوس، نفوس کے شر سے، یعنی انسان کا ہی ہے لیکن ایسی چیزیں جو غیر مرئی یا روحانی اور معنوی ہوتی ہیں. تو کہا ومن شر حاسد اذا حسد. بہت اہم ہے یہ کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ہاں، یہاں آگے فوائد میں انہوں نے کہا کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کرنے والے، جلن والے کے شر سے جو پناہ مانگی تو شرط قید لگا دی. حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی ایسے نہیں کہا، حسد کرنے والے کے شر سے. کب؟ جب وہ حسد کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں حسد کے جذبات تو ہوتے ہیں لیکن وہ اسے چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بھائی سے ایسا معاملہ کرتا ہے جیسے اس کا خیر خواہ ہے، اس سے محبت کرتا ہے. میں آپ کا برا چاہتا ہوں، اللہ ایسا نہ بنائے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے آپ کا برا چاہتا ہے تو اندر سے برا چاہتا ہے لیکن آپ کے سامنے آ کے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے. ایسے منافقین ہوتے ہیں. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی حسد کا جذبہ تو رکھتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاسد تو وہ ہے لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عام حالات میں وہ حسد نہیں کرتا ہوتا. مثال کے طور پہ آپ سے ایک حسد کرتا ہے لیکن آپ اس کو بلا کے دعوت کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو اس وقت اس کے دل میں آتا ہے کہ میں اس کے بارے میں برا سوچتا ہوں لیکن یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو اس وقت وہ حسد نہیں کر رہا ہے بلکہ اچھے جذبات میں. تو اس کا شر اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی حسد کرتا ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کا، کسی بھی انسان کا جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا. کریم اور شریف آدمی اسے چھپاتا ہے اور جو لئیم اور کمینہ آدمی ہے اسے ظاہر کرتا ہے. یہ چھپانا اور ظاہر کرنا میں یہ بھی ہے کہ چھپانے میں کنٹرول کرنا بھی ہے کہ ایک مومن بندہ ہے تو اپنے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے، اپنے آپ کو دبا لیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ انسان کے ایمان کو جلا دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، ہمیں اس بیماری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو دل کی نہ نظر آنے والی بیماریاں ہیں یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں، آپ یا کوئی بھی ریاکاری، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، اس قسم کی بیماریوں میں اگر مبتلا ہو جائے تو کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا. آپ کہ ظاہر میں جسم میں کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو فلاں تکلیف ہے اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، یا آپ محسوس کر رہے ہیں بخار ہے، سر میں درد ہے، فلاں جگہ درد ہو رہا ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں تو اس کا علاج کریں گے. لیکن حسد، جلن، ریاکاری
یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور کئی مرتبہ خود صاحب مرض جو بیماری میں مبتلا ہے اس کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن میں دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، ہاں، اور لوگ اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی مجھ کو منفعت اور فائدہ عطا کریں۔ اس قسم کا جب جذبہ آ گیا، یہ شرک میں مبتلا ہو گیا، احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا، اور صحابہ کو، نیک لوگوں کو کہا کہ دجال سے زیادہ میں اس فتنے سے ڈرتا ہوں۔ تو ایسے ہی یہ حسد بھی ہے، اور آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ حسد اور ظلم دنیا کے سارے فتنے فساد کی جڑ ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا، تو تکبر بھی تھا، حسد بھی تھا، یہ دو بڑی بیماریاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اہل علم نے لکھا کہ حسد میں ہی نظر بد بھی ہے، بری نظر، العین حق، اللہ کے رسول نے فرمایا نظر بد حق ہے، یعنی اس کی تاثیر ہے۔ اس سے بچنے کی دعا سکھائی گئی بچوں کو، قل اعوذکما بکلمات اللہ التامات والی دعا پڑھ کے نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول اللہ بچوں کو دم فرماتے تھے۔ تو یہ نظر بد ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کے واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ نظر بد کا لگنا یا نظر بد لگانے والا بھی اصل میں حسد کرنے والا ہی ہے، اسی میں شامل ہے۔ اور دیکھیے کہ نظر بد میں بھی ظاہر میں آپ کی نظر بگڑی، اور جس کے تعلق سے آپ برے جذبات رکھتے ہیں اس پر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ اب سوال کرتے ہیں کہ اس میں لاجک کیا ہے؟ سائنس والے بولیں گے تو کیسے مانیں گے؟ سائنس والے بھی کئی چیزوں کا جواب نہیں دے پاتے، لیکن اس کی حقیقت کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ روح ہے اور ایسی کتنی چیزیں ہیں۔ بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ ابن قیم، اور مجھے لگتا ہے انہوں نے اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ نظر کیسے لگتی ہے۔ ایک آدمی جب حسد کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ میں جو شر، برا جذبہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر مرئی کو، جس کو دیکھ رہا ہے، اس تک پہنچتی ہے اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی غسل کر رہے تھے، ان کا بدن بہت خوبصورت تھا، دوسرے صحابی نے دیکھ کر اس کو تعریف کیا، پسند کیا، اور کئی لوگوں نے سنا لیکن ماشاء اللہ نہیں کہا، ان کی نظر لگی اور وہ کچھ دیر کے بعد بیمار پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو کہا کہ فلاں کی نظر لگی ہے، تو آپ نے کہا، ان کو دعا دم کی اور کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کے بدن پہ پانی ڈال کے اس کے بدن پہ ڈالا جائے۔ تو ایسا عمل کیا گیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ علاج بھی بتایا، اس کا مطلب ہر جگہ یہ نہیں چلے گا، ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی نظر لگی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو کہا، تو نظر کی تاثیر ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، اس کا میں ایک مختصر سا جواب جو علامہ ابن قیم نے دیا اسے بیان کر رہا ہوں کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھر میں سانپ نظر آ جائے تو اسے مارنے سے پہلے، گھر میں سانپ نظر آئے تو مارنے سے پہلے 3 مرتبہ یہ کہو کہ اگر تو اللہ کی کوئی اور مخلوق ہے تو چلا جا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یا چلا جا، تو کوئی اور مخلوق ہے۔ اگر ایک ہی دفعے بولنے میں چلا گیا تو ٹھیک، دوسرے دن پھر نظر آیا پھر بولو، تیسرے دن پھر آیا پھر بولو، اور ایک دفعہ بولا نہیں گیا، 2 دفعہ بولا نہیں گیا، تیسری مرتبہ بولا نہیں گیا، تو پھر اسے مار دو۔ تو پہلی یہ 3 مرتبہ بولنے سے حجت پوری ہو رہی کہ اگر وہ جن ہے، جن نے سانپ کی شکل اختیار کی ہے تو وہ چلا جائے گا، تب چھوڑ دو، اور اگر نہیں گیا تو اس کا مطلب سانپ ہی ہے، اسے مار دو۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے رسول کہتے ہیں جن مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور بھی روایتیں ہیں سانپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جب سانپ گھر میں نظر آئے تو یہ کہو، لیکن اگر ذو طفیتین اور ابتر، یہ سانپوں کی 2 قسم ہیں، ذو طفیتین اور ابتر، یہ 2 سانپ اگر گھر میں نظر آ جائیں تو انہیں کچھ بولے بغیر مار دو۔ ذو طفیتین 2 ابھرے ہوئے، اس کی 2 آنکھیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو ذو طفیتین کہا جاتا ہے۔ اور ابتر اللہ کے رسول کے بارے میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، وہ جس کی دم کٹ جائے۔ تو یہ وہ سانپ ہوتا ہے کہ دن گزرنے کے ساتھ اس کی دم کٹتی ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جتنا چھوٹا ہوتا ہے یا اس کی عمر بڑھتی ہے اتنا پھرتیلا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی ضرر رساں زہریلا ہوتا ہے۔ یہ 2 سانپ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں بھی دکھیں تو مار دو، اور اس کی وجہ آگے جو بتائی، فَإِنَّهَا تُبْصِرَانِ الْبَصَرَ، کیا ہے، تُطْفِئَانِ الْبَصَرَ، ہاں، اس لیے کہ یہ دونوں نگاہوں کو، بینائی کو ضائع کر دیتے ہیں اور حاملہ کے حمل کو گرا دیتے ہیں۔ اگر ان کی نگاہ میں نگاہ ڈال کے دیکھیں تو آپ کی آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، اور کوئی عورت جو حمل سے ہے اگر ان سانپوں کو دیکھے تو اس کا حمل گر جائے گا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ تجربہ بھی ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ان سانپوں کے صرف دیکھنے سے، نگاہوں کے ملنے سے حمل ضائع ہو جاتا ہے، آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے۔ تو حاسد اور نظر بد کے اثر سے
کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو پریکٹیکل چیز آدمی معلوم کر سکتا ہے، سائنس والے جان سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ من شر حاسد اذا حسد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ ہر نماز کے پیچھے، ہر نماز کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس کو معاف کیجیے گا یہاں المعوذات کا لفظ ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو ملا کے معوذتین کہتے ہیں، یعنی وہ دو صورتیں جو پناہ دلانے والی ہیں، اور تین جب کہتے ہیں معوذات تو اس میں قل اللہ واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تینوں شامل ہیں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ان تینوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ الا اعلمک سورا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلہن، کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی سورہ نہ سکھاؤں، ہاں ایسی صورتیں جو جس کے مثل توریت میں بھی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ زبور میں اور نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی فرقان میں ان کے جیسی کوئی صورت نازل کسی کتاب میں نہیں، یعنی ان کی ایک الگ شان ہے۔ ہاں لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہا، ہاں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کوئی رات تم پر ایسی نہ آئے مگر تم اس کو ضرور پڑھو، ہر رات میں پڑھو۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے جو یہاں نقل نہیں کی، میں نے بھی شاید نہیں بیان کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی، آپ نے دوسرے تعوذات اور پناہ مانگنے والی دعاؤں کو چھوڑ دیا اور صرف ان دونوں کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر رات میں اسے پڑھو، اور وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ مسند احمد کی ہے، علامہ البانی نے صحیحہ میں نقل کیا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الناس پر انتہائی اختصار کے ساتھ میں آخری صورت جو ہے قل اعوذ برب الناس، یہ بھی مکی ہے، اس کا نام الناس ہے کیونکہ اس میں الناس کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے، اور قل اعوذ برب الناس بھی اس صورت کو کہتے ہیں اس لیے کہ پہلی آیت یہی ہے۔ ہاں چنانچہ اس صورت کا مرکزی مضمون پچھلی صورت کا تھا کہ دنیا کے شرور سے بچنا، پناہ مانگنا اللہ سے، اور اس صورت کا یہ ہے کہ دین کو بگاڑ دینے والی چیز کے شر سے پناہ مانگنا، وہ شر جو دین کو بگاڑتا ہے۔ اس میں جو لطائف میں کہا، علامہ ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا اور یہاں انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ قل اعوذ برب الفلق میں اللہ کی ایک صفت ہے، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک صفت کے حوالے سے 4 چیزوں سے پناہ، اور اس سورہ میں، سورہ ناس میں اللہ کے 3 صفاتی نام، 3 صفات کا حوالہ دے کر، وسیلہ لگا کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی۔ وہاں ایک صفت سے 4 چیزوں سے، ایک صفت کے حوالے سے، وسیلے سے 4 شرور سے پناہ مانگی گئی، اور یہاں 3 صفات ہیں، اللہ کے 3 نام ہیں، پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ اس سورہ میں جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ زیادہ اہم ہے اس کا شر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ دین کا فتنہ ہے، دین کا بگاڑ ہے، ہاں، اور جو فتنے کا ذریعہ ہے شیاطین الانس تو دکھائی دیتے ہیں، شیاطین الجن دکھائی نہیں دیتے، آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا اور فتنے میں پڑ جاتا ہے، دین کے نام پر دین کا دشمن بن جاتا ہے، شرک کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین پر کام کر رہا ہوں، بدعت کرتا ہے سمجھتا ہے ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے، تو اس کا فتنہ سمجھنا اور دکھائی بھی نہیں دیتا، سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور شیطان کے شر سے پناہ مانگی، وہ شیطان ہے جس نے ہمارے باپ آدم کو جنت میں بہکانے کی کوشش کی اور بہکا بھی دیا، وہ ممنوع درخت کھلا بھی دیا، انبیاء کو جس نے وسوسہ ڈالنے کی۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ شیاطین کے اور دوسرے تمام شرور میں سب سے خطرناک شر، سب سے خطرناک چیز جس سے ہم کو ڈرنا بچنا چاہیے وہ ہے وسوسہ۔ وسوسے سے عقیدہ بگڑ جاتا ہے، وسوسے سے انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں جہنم کے راستے پہ چلا گیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو سب سے بڑا یہ وہ فتنہ ہے جس نے انبیاء کو کوشش کی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے سے ہٹانے کی، تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ اس لیے یہ دعا بہت پکڑ کر رکھنا چاہیے۔ اور میں شاید بھول جاؤں، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شیاطین کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی اور اس سورے کو بالکل آخر سورہ بنایا۔ تو بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہے، کہ سورہ فاتحہ یا قرآن کی شروعات کرتے ہوئے ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر آگے کی دعا اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو ہدایت کے طور پر یہ کتاب دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بلا شک و شبے سے بالا تر کتاب، سچی کتاب، متقیوں کے لیے جو ہدایت ہے، فرقان ہے، نور ہے، سب سے بڑی، سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ نعمت۔ اس سب سے اعلیٰ نعمت کو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اب کوئی کسی سے اگر جلتا ہے، حسد کرتا ہے، تو کس چیز پہ حسد کرتا ہے؟ اللہ کی کسی نعمت پر ہی حسد ہوتی ہے نا۔ اگر ایک آدمی کسی دوسرے سے حسد رکھتا ہے تو جس چیز سے حسد رکھ رہا ہے مطلب اس کے اندر دولت ہے، خوبصورتی ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، کوئی دنیا کی نعمت ہے، تو نعمتوں پر حسد کرتا ہے نا آدمی۔ اب دنیا کی سب سے بڑی نعمت، انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا خود سکھائی، وہ ہم نے جب مانگی تو ہدایت کے طور پہ پروردگار نے ہمیں قرآن دیا لیلۃ المبارکہ میں، یہ لیلۃ القدر میں۔ یہ سب سے قیمتی نعمت اللہ کی ہم کو دی ہے، اور رمضان میں ہم اس کو دہرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور عام حالات میں بھی پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، زندگی میں برتتے ہیں۔ اس سب سے بڑی نعمت پر شیطان کو سب سے زیادہ جلن ہوتی ہے، سب سے زیادہ حسد ہوتی ہے، لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پورا پیش کرنے کے بعد آخری میں کہہ رہا ہے دیکھو ہوشیار رہنا، تم کو قرآن دیا گیا، اور پھر قل اللہ احد کہا کہ قرآن کا نچوڑ توحید ہے، ہاں، اور پھر اس توحید کو اور اپنے قرآن کی نعمتوں کو بحال رکھنا ہے تو پہلے شرور دنیا سے بچنا، اور سب سے بڑھ کر شیطان کے فتنے سے بچنا، ورنہ یہ تمہاری جو نعمت تم کو ملی ہے یہ تم اس سے بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، چھن جائے گی، تم اس کی قدر نہیں پہچانو گے، اس سے دور ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیے دنیا کی اکثریت اس نعمت کی قدر سے ناواقف ہے، دور ہے، مان کے بھی نہیں مانتے ہیں، بہت سے لوگ جو نہیں مانتے وہ تو دور کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری سورے میں یہ بتایا کہ شیاطین سے پناہ مانگو، وہ وسوسہ ڈال کر، بہکا کر تمہیں اس نعمت سے، نعمت قرآن سے دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن دیا، یہ دعا سکھائی، رمضان المبارک دیا، روزہ رکھوایا، اور رات کا قیام مشروع کیا تاکہ ہم قرآن کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور آخری سورہ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے، قل اعوذ برب الناس، ہاں، اے آپ کہیے اے رسول کہ میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہاں، رب الناس، ربوبیت، اللہ کا نام رب ہے، ربوبیت میں اللہ کے سارے کام آتے ہیں، یعنی اس کائنات کا نظام تو ہی چلاتا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا تو ہی ہے، نظام کو حرکت دینے والا تو یہ، روزی تو ہی دیتا ہے، شرور و فتن، کائنات کی ہر چیز کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اگر تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ مالک الناس، تو مالک الناس ہے، تو لوگوں کا بادشاہ ہے، یعنی حقیقی بادشاہ جس کا نظام نافذ ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کائنات کا کوئی بھی انسان تیرے حکم کے آگے ٹک نہیں سکتا، تیرے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اس لیے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ پوری کائنات کو جب تو پال رہا ہے، پوری کائنات پر جب تیری بادشاہت ہے تو تیرا تو ہی مانگنے کے لائق ہے، تجھ سے مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الہ ناس، جب تو رب ہے، مالک ہے، تو تو ہی الہ ہے، معبود ہے، اس لائق ہے کہ مانگا جائے تو صرف تجھی سے مانگا جائے۔ اس لیے پروردگار تجھی سے مانگ رہا ہوں، تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ تو معبود ہے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ سکھا رہا ہے ہمیں کہ اب رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کہہ کے پناہ مانگو، کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسواس الخناس، جو بار بار پلٹ کے آنے والا، دل میں وسوسہ ڈالنے والا ہے، اس کے شر سے پناہ میں رکھ، اس سے بچا۔ وہ ہماری قرآن کی نعمت کو، ہمارے دین کی نعمت کو، ہمارے عقیدے کی نعمت کو چھیننا چاہتا ہے، ہماری دنیا سے زیادہ ہمارے دین کو بگاڑنا چاہتا ہے، ہمیں جہنم کے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے پروردگار۔ ہمیں وہ نظر نہیں آتا، اس کی چالیں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی، پروردگار تیری ہی پناہ میں آتے ہیں، اس لیے کہ تو ہی رب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہے۔ کسی اور سے کیسے مانگے، کس کے سامنے گڑ گڑائیں؟ تو ہی اس لائق ہے کہ گڑ گڑائے، لہذا تجھ سے مانگتے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس، وسواس الخناس کے شر سے تو ہمیں پناہ دے، اور ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ دین محفوظ ہے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت میں بھی بے فکری ہے۔ دین بگڑ گیا تو دنیا مل گئی بیکار ہے۔ آپ کے بچے کو اگر دینا ہے تو دین دیجئے، بچے کو دینا ہے تو دنیا کی ساری دولت ملے نہ ملے، قرآن اور قرآن کی توحید اور قرآن کی تعلیم دیجئے۔ یہ رمضان المبارک کا اور قرآن کے اختتام کا سبق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت عقبہ بن عامر سے کہا کہ اپنی نماز میں تم معوذتین پڑھو، نماز میں بھی اس کو اختیار کرو، صبح شام تو پڑھنا ہی ہے، نماز میں پڑھو، فما تعوذ متعوذ بمثلہما، اس لیے کہ کسی پناہ مانگنے والے نے ان دونوں کی طرح کسی چیز سے پناہ نہیں مانگی۔ یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔
اس میں ایک نقطہ ابن جزی کے حوالے سے صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ اب 3 صفات اللہ کی آئی ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو سب سے پہلے رب الناس، پھر ملک الناس، پھر الہ الناس کیوں ہے؟ یہ ترتیب کیوں ہے؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کو، پھر ملک کو، پھر الہ کو ذکر کیوں کیا برب الناس، ملک الناس، الہ الناس میں؟ تو جواب اس کا دیتے ہیں یعنی وہ ابن جزی کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف ارتقا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ربوبیت میں کمی ہے، یعنی یہ مانوی اعتبار سے، ہمارے ماننے کے اعتبار سے یہ درجات میں اونچا پن ہے. کیا؟ اس لیے کہ رب کا اطلاق، رب کا لفظ جو ہے کچھ لوگ اضافت کے ساتھ مخلوق کے لیے بھی کرتے ہیں. چنانچہ گھر کے مالک کو کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک. رب الغلام، غلام کا مالک. تو اس معنی میں بھی کہا جاتا ہے. اس لیے تو معنی ایک طریقے سے مشترک ہوا. اور رہا بادشاہ، تو یہ فلا یشبہ الا احد من الناس. اب کوئی ملک میں بادشاہ صرف ایک ہی آدمی ہوتا ہے تو یہ ایک خاص ہو گیا، عام لوگوں کے مقابلے میں بادشاہ کی خصوصیت ہو گئی. لیکن وہ بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی شک نہیں کہ اگر یہ بادشاہ جو ہے سارے انسانوں میں حکومت اور ملک میں سب سے افضل مانا جاتا ہے، اسی لیے اسے رب کے بعد لایا گیا. تیسرے نمبر پر الہ ہے، یہ ملک کے بھی اوپر ہوتا ہے، یعنی ملک کے لفظ سے یہ معنی ہوتا ہے. ورنہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کا بادشاہ ہونا یہ دوسروں سے ممتاز ہے. لیکن یہ ترتیب بتا رہے ابن جزی کے جو لوگ معنی سمجھتے ہیں اس اعتبار سے. تو جہاں تک الہ کا معنی ہے تو یہ مالک سے بھی اوپر ہے کہ معبود. بہت سارے بادشاہ دنیا میں گزرے، لیکن اکثر بیشتر سارے بادشاہ بھی یہ جانتے تھے اور لوگ بھی جانتے تھے کہ وہ بادشاہ تو ہے لیکن پجانی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی لیے بادشاہ کو معبود نہیں کہا جاتا تھا. چنانچہ الہ واحد اللہ تعالیٰ ہے. فإنما الإلہ واحد لا شریک لہ. تو الہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے اسی وصف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا خاتمہ فرمایا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ شر الوسواس الخناس سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ میں آتے ہیں. اور پھر آگے کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ جو انسانوں کے سینے میں، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں محسوس نہیں ہوتا. سب سے خطرناک فتنہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ جینوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ہو یا جینوں میں سے ہو، دونوں شیاطین ہوتے ہیں. اب انسانوں میں سے جو شریر ہوتے ہیں، بہکاتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی کبھی پکڑ میں آتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی پکڑ میں نہیں آتے، ہمارے دوست بن کے ہم کو بہکاتے ہیں. منافقین ہوتے ہیں اور دوست و نما دشمن ہوتے ہیں جو برائیوں کی طرف، منکرات کی طرف، غلط عقیدے کی طرف، غلط فکر اور جماعت کی طرف، غلط تنظیموں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں. وہ شیاطین الانس ہیں اور یہ شیاطین الجن ہیں. اس میں اور بھی لوگوں نے بحثیں کی ہیں کہ جن بھی جن کو بہکاتے ہیں، وہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے. جو بھی ہو، دونوں بہکاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے تعلیم دی کہ پروردگار رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. کسی اور سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو ہی رب ہے، تو ہی الملک ہے، تو ہی الالہ ہے. لہٰذا تیرے ہی جناب میں مانگتے ہیں کہ یہ قرآن کی ہدایت جو دی ہے، اس ہدایت کی ہم حفاظت کریں، اس پر عمل کریں، اس کے ذریعے سے تیری جنت کے مستحق بنیں، اور ہم کو اس سے ہٹانے والی ذات جو وسواس الخناس ہے اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے جو ہر قسم کے شرور و فتن سے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی شرور و فتن سے محفوظ رہیں. یہ رمضان جاتے جاتے ہمیں پچھلے کے مقابلے میں اچھا اور بہتر سے بہتر مومن بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو ماننے والا، قرآن کے اپنی طاقت کے مطابق حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے. اس رمضان میں ہم یہ سبق لیں کہ ہم اپنے آپ پر، اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں کو قرآنی انسان بنانے کی کوشش کریں گے، اسلامی تربیت کو دینے کی کوشش کریں گے. جو کچھ ہم نے سنایا یہ محض رسم سن کر بھول جانے والی چیز نہ رہے، بلکہ یہ چیزیں ہم اپنے عمل میں اختیار کریں، تبھی ہمارے لیے یہ ساری چیزیں مفید ہوگی. میں آخر میں اپنے درس کو ختم کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے جناب میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ آپ حضرات کے درمیان پہنچوں اور کچھ دین کی باتیں پیش کروں. رب العالمین اس میں یقیناً میں انسان ہوں، جذبات کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے بہت کمیاں ہیں، ہم سے خطائیں، کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جو توفیق دی ہے اس پر ہم شکر گزار ہوتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں کہ جب اس نے توفیق دی کہ میں حاضر ہوں، توفیق دی آپ حضرات کو کہ ہم موجود رہ کے یہاں دین کی کچھ باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، تو اس توفیق کے ساتھ پروردگار یہ توفیق بھی دے کہ جو ہمارے اکٹھا ہونے، سننے سنانے کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہمارے ہاتھ سے جانے نہ، وہ مقصد ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے،
وہ مقصد ہمیں ہماری جھولی میں آئے، یعنی اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد میں آپ حضرات کا خاص طور سے مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بلایا اور یہ موقع عنایت فرمایا۔ آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنا موقع دیا اور یہ محبت اور یہ تعلق جو دین کی بنیاد پر ہے، یہ اس کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب سے قیمتی اور سب سے بہترین رشتہ ہے، دین کا رشتہ۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے، عقیدے کا، ایمان کا رشتہ۔ پروردگار اس رشتے کی پاکیزگی کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے قبول فرمائے۔ ہمارے اس تعلق کی بنیاد پر جیسے دنیا میں ملایا ہے، ہمیں جنت الفردوس میں ملائے اور اس لائق بنائے کہ ہم لوگ سب اللہ کے عذاب سے بچ کر جنت میں ملے۔ میں آپ حضرات سے یہ باتیں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل میں بعد نماز عصر روانہ ہونے والا ہوں۔ اپنی کوتاہیوں کی، لغزشوں کی معافی چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، سنی ہیں، اگر آپ کو واقعی محبت ہے کچھ ہی حد تک تو کوشش کریں کہ سنی ہوئی باتوں کو محفوظ کر کے اپنے گھروں میں اور اپنے بچوں کو بتائیں، خود بھی عمل کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ علم ينتفع بہ کے تحت اگر میں نے کچھ کہا، اللہ کی توفیق سے ہی ہوا، تو اس کے قبول ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کا فائدہ ہو۔ اگر رمضان کے بعد ہم پہلے کی طرح بگڑ گئے تو اس کا مطلب رمضان کو اللہ نے ہم سے قبول نہیں کیا۔ حج کے بعد حاجی کی کیفیت نہیں بدلی تو اس کا مطلب اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملنے کو، جلنے کو قبول فرمائے، اور میں ایک امید کروں گا رخصتی کے وقت کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ دکھ، تکلیف اور جذبات جب کوئی ساتھ رہتا ہے، انسیت، محبت ہوتی ہی ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا قانون ہے کہ ہر آنے والے کو جانا ہے، ہر ملنے والے کو جدا ہونا ہے۔ اور یہ عارضی جدائی اللہ پھر سے اگر زندگی رہی تو ملا ہے، لیکن ایک تو ایسی جدائی ہونے والی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دنیا ہی سے جانا ہے۔ اصلی ملاقات اور ساتھ تو جنت والا ہوگا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، ایک صحابی نے آپ کی بڑی خدمت کی تو پوچھا کہ مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو مانگو۔ کعب ابن عجرہ غالباً نام تھا، تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ اور رفاقت مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ اور کہا؟ بس نہیں، مجھے بس یہی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دعا تو کروں گا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ او کما قال۔ تو انہوں نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دعا تو کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے میری مدد کرو۔ یعنی میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور تم میری یہ مدد کرو، مطلب تمہارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عمل بھی کریں اور یہ صحیح جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔